السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستو، ہم مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خان دہلوی کی زندگی پر ویڈیوز بنا رہے تھے اور انہی کی یہ 7ویں ویڈیو ہے۔ اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ قدوۃ الاتقیاء حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کو سرو نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں بھی حاضری کی نوبت کم آئی، لیکن حضرت شیخ الہند کو سرو کے زمانے سے زیادہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری کے یہاں رمضان مبارک کا جتنا اہتمام دیکھا، مشائخ کے یہاں اتنا نہیں پایا۔ 29 شعبان کو جملہ حاضرین سے مصافحہ کر لیتے اور فرماتے کہ بس بھائی اب عید پر ملیں گے، اور جو لوگ حضرت خسرو کی خدمت میں رمضان کے لیے باہر سے آتے تھے ان سے ملاقات کا بالکل وقت نہیں تھا۔ مسجد میں آتے جاتے دور سے حاضرین زیارت کرتے، مصافحہ یا بات چیت کا نمبر عید کے بعد آتا۔ البتہ اخص خدام جیسے مولانا اللہ بخش صاحب، منشی رحمت علی صاحب وغیرہ حضرات کو اتنی اجازت ہوتی کہ تراویح کے بعد جب حضرت مولانا عبد القادر صاحب سادی چائے لے جاتے اور اعلیٰ حضرت 1-2 فنجان نوش فرماتے، اتنے میں یہ حضرات حاضر رہتے۔ البتہ اگر کوئی خاص مضمون شروع ہوتا تو کئی گھنٹے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ حقیقت محمدیہ پر اعلیٰ حضرت نے عشاء کے بعد تقریر فرمائی تو مسلسل کئی دن تک ہوتی رہی۔ ایک دفعہ اس سیاکار کو والد صاحب کے زمانے میں یعنی رمضان 34 ہجری میں رائے پور رمضان گزارنے کا شوق ہوا اور والد صاحب نے اجازت بھی دی، اس لیے کہ والد صاحب کے وصال کے 1 سال پہلے مجھے نیم آزادی مل گئی تھی، اور خود میرے ہی والد صاحب نے اپنے انتقال سے 1 سال پہلے حضرت رائے پوری کو خط لکھوایا تھا کہ اب تک عزیزی زکریا کی زنجیر میرے پاؤں میں ایسی پڑی تھی کہ میں کہیں آنے جانے سے معذور تھا، مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا، اب آپ جب اور جہاں فرمائے حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت کے ارشاد پر اعلیٰ حضرت اور میرے والد صاحب کا قیام بہٹ رہا، اور اس سیاکار نے بھی والد صاحب کی آزادی پر اعلیٰ حضرت کو سرو کو ایک عریضہ لکھا کہ انعقار حضرت والا کی خدمت میں رمضان گزارنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سرو نے حضرت شفقت تحریر فرمایا کہ رمضان کہیں آنے جانے کا نہیں ہوتا، نہ ملنے کا، اپنی جگہ پر یکسوئی سے کام کرتے رہو۔ اس گستاخ نے دوبارہ خط لکھا کہ صرف اخیر اشرے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ اس کا جو جواب آیا وہ اتفاق سے میرے کاغذات میں مل گیا، جس کو تبرکاً نقل کرتا ہوں۔ برخوردار مولوی زکریا سلمہ اللہ از احکر عبد الرحیم بعد سلام مسنون و دعا، تمہارا خط پہنچا، مضمون معلوم ہوا، جو سبب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہے وہ اخیر ماہ میں بھی موجود ہے۔ باقی تم اور تمہارے ابا جان زبردست ہو، ہم غریبوں کی کیا چل سکے، یہ تمہاری زبردستی ہے کہ جو اس وقت ماہ مبارک میں تم کو جواب لکھوا رہا ہوں۔ باقی جو ذکر و شغل حضرت مولانا سلمہ نے ترکین فرمایا ہے وہی کرنا چاہیے۔ عائشہ کو دعا، تمہاری والدہ مکرمہ کی خدمت میں سلام، بخدمت جناب مولانا مولوی یحییٰ صاحب، السلام علیکم، راکم عبد الرحیم از رائے پور۔ مگر میرے والد صاحب نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی یکسوئی میں فرق پڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے پینے کا فکر رہے گا، اس لیے کہ حضرت کا حرج نہ کر، اور میرے والد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا تھا۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب کو سرو کے اہتمام کو جو اس ناکاری کی حاضری پر ہوتا تھا، بہت سے لوگ دیکھنے والے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اعلیٰ حضرت رائے پوری کو سرو کے تعلق کا ثمرہ و رقص تھا، اور اعلیٰ حضرت کو سرو کے اس ارشاد کا رد عمل حضرت رائے پوری ثانی نے کیا کہ جو رمضان رائے پور میں ہوتا حضرت کی خواہش ہوتی کہ انعقارہ رائے پور حاضر ہو، مگر بدقسمتی سے نفس امارہ دینی آزار کا ٹنٹا سامنے کھڑا کرتا، لیکن حضرت کا سرو کے آیات کا آخری رمضان اس وجہ سے کہ اس زمانے میں ہفتے کے 3 دن رائے پور گزرتے تھے اور 4 دن سہارنپور، اس لیے رمضان بھی نصف سہارنپور گزرا نصف رائے پور، مگر اللہ کے محبوبوں کی شفقت سے بھی اس سیاکار نے کچھ نہ لیا۔ میرے والد صاحب کو سرو کے انتقال کے بعد میں اپنی مدرسی کے ذیل میں لکھ چکا کہ ایک جانب تو اعلیٰ حضرت رائے پوری کو سرو نے مدرسے میں سفارش کی کہ 15 روپے تنخواہ کم ہے، کم از کم 25 ہونا چاہیے، دوسری جانب اس سیاکار سے حضرت شفقت محبت ارشاد فرمایا کہ مدرسے کی تنخواہ خطرے کی چیز ہے، جب اللہ توفیق دے تو چھوڑ دیجیے۔ اور سرو کی ہی توجہ اور شفقت کا اثر تھا کہ اللہ نے چھوڑنے کی توفیق دی،
خبر نہیں کیا حماقت کی تھی۔ میں اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد تقریباً 6 ماہ ان کو بہت کثرت سے خواب میں دیکھا کرتا، دن ہو یا رات اکثر خواب اعلیٰ حضرت خسرو کی خدمت میں لکھا کرتا، اس لیے کہ اپنے حضرت خسرو سے ڈرتا تھا اور اعلیٰ حضرت رائے پوری خسرو کی بارگاہ میں ان کی شفقتوں کی وجہ سے بہت گستاخ تھا، اور میری انہی حماقتوں پر حضرت خسرو اس قدر تبسم اور مسرتوں کا اظہار فرماتے کہ اس وقت تو یہ گستاخیاں بھی معلوم نہ ہوئیں۔ خواب تو بہت سے یاد ہیں، میرے انبار میں خطوط بھی اعلیٰ حضرت رائے پوری اور دیگر اکابر کے تو ہزاروں ملیں گے۔ ایک مرتبہ سیاکار نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب نے مجھے خواب میں 3 کتابیں دی، کافیہ، شافیہ، مقامات۔ میرے خسرو اس وقت نینی تال جیل میں تھے، اس لیے میں نے حضرت رائے پوری خسرو کی خدمت میں لکھا۔ حضرت کا جو جواب آیا وہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔ حضرت نے تحریر فرمایا، تمہارے 2 خط مولوی عبدالقادر صاحب کے نام آئے، میری معذوری جو باعث تاخیر جواب ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اب مختصر نرز کرتا ہوں پہلے خواب کی تعبیر۔ ہر چیز کی تعبیر کی ضرورت نہیں، فقط ایک جملہ خلاصہ ہے، اس کی تعبیر جو اپنے خیال میں آئی وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ صرف یہ ہے کہ کافیہ، شافیہ اور مقامات امانت کو معیشت و کافیہ و حالیہ، شافیہ و مقامات السلوک والوصول، یہ تینوں بشارت حق تعالیٰ نے تمہاری طبیعت میں ودیت رکھی ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں گی۔ دوسرے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں، سب قصہ دنیا کا چند روزہ ہے، خصوصاً عالم آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا کی عمر کچھ نہیں۔ ایک بات یاد آ گئی جو بہت اہم ہے اور بہت قابل اہتمام، دوستوں کو خاص طور سے اس کی تاکید کرتا ہوں، اس کا ضرور اہتمام رکھے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کو گناہ کے ساتھ آر دلاتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ یہ مضمون میرا بہت ہی مجرب ہے اور بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ دوستوں کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کو کسی گناہ پر آر دلانا بڑی سخت چیز ہے، اس کو نصیحت کرنا، اس کو تنبیہ کرنا امر آخر ہے، اس کو آر دلانا یا ذلیل کرنا امر آخر ہے، اس سے بہت ہی بچے۔ اس وقت یہ حدیث پاک اس خاص واقعے پر یاد آئی۔ یہ سیاکار اپنی حماقت سے اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت خسرو کے دانت بالکل نہیں اور حضرت تمباکو کے ساتھ پان تناول فرماتے تو اس کو 4-5 منٹ ویسے نکال کر اگالدان میں ڈال دیتے، تو میں اپنی حماقت سے سوچا کرتا کہ ان کو پان کھانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی۔ حضرت خسرو کے یہاں پان توڑ کر کھانے کا دستور نہیں تھا، بلکہ چھوٹا سا پان بغیر چالیا کے کھاتے اور تھوڑی دیر بعد ویسے کے ویسے اگالدان میں پھینک دیا کرتے۔ اب میں اس حماقت کو 10 برس سے بھگت رہا ہوں، دانت ٹوٹ گئے اور پان کا مرض ہے، بہت باریک باریک ٹکڑے کر کے کھاتا ہوں تو اپنے آپ کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تجھے پان کھانے کی کیا مصیبت ہے۔ میرے والد صاحب خسرو کے انتقال پر چند واقعات بڑے عجیب پیش آئے۔ تقریباً 6 ماہ دن یا رات جب بھی سوتا والد صاحب کو خواب میں دیکھتا اور خواب میں محسوس ہوتا کہ ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت سی باتیں اس عنوان سے دریافت کرتا کہ ایک بات جلدی سے یہ بتا دیجئے پھر تو میری آنکھ کھل جائے گی۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے حضرات بھی تعزیت کے لیے آئے جن کو اللہ نے کشف قبور کی دولت سے نوازا تھا۔ چنانچہ ایک بزرگ تشریف لائے، مجھ سے فرمایا کہ مولانا صاحب نے چند پیغام دیے ہیں، میرے قرضے کی بالکل فکر نہ کر کیونکہ مجھ پر اس کا بالکل بار نہیں۔ نمبر 2، فلاں شخص کی وجہ سے مجھ پر کوئی گرفت نہیں، اس کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ والوں سے ڈرتے رہا کرو، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ پہلے 2 نمبر تو بالکل صحیح ہے، میری سمجھ میں بھی آ گئی کیونکہ مجھے والد صاحب کے قرض کی بہت فکر تھی کہ ان پر ان حدیث کے بارے میں جو مقروض کے لیے وارد ہوئی ہیں کوئی گرفت نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے میں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد چچا جان کے مشورے سے سب لوگوں کو خطوط لکھے کہ ان کا قرضہ میری طرف ہے، جس کا بیان والد صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے سلسلے میں گزر چکا۔ ایک صاحب کو میرے والد صاحب سے بغض پیدا ہو گیا تھا، وہ حضرت کے یہاں بھی بہت مقرب تھے۔ ان کے متعلقین چچا جان نور اللہ مرکز اور اس ناکارہ سے بہت خفا تھے۔ اسی کے ثمرے میں چچا جان اس ناکارہ کو خسرو پر CID بتاتے اور میرے سبب ملکہ کی ابتدائی تدریس میں ان سب دوستوں نے بہت مخالفت کی تھی۔ ایک عرصے بعد والد صاحب کا ارشاد بھی دیکھ لیا کہ وہ صاحب حضرت کے یہاں سے پھر معطوب بنا کر نکالے گئے، اور جب اس ناکارہ نے خسرو کے یہاں ان کی سفارش کی تو حضرت نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ تم بھی اس کی سفارش کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں حضرت ضرور کرتا ہوں کہ حضرت کی ناراضی سے اس کا دین خراب ہو جائے گا۔ تیسرے کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ الٹی تو بہرحال الٹی ہے، لیکن ابا جان کا یہ ارشاد کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہو، ان کی الٹی بھی سیدھی ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت خسرو نے میرے والد صاحب سے ارشاد فرمایا کہ پنجاب کا ایک لمبا سفر ہے اور اعلیٰ حضرت رائے پوری کا سفر بھی حضرت مدنی کی طرح سے گھوڑے سوار نہ ہوتا، بلکہ حضرت رائے پوری ثانی کی طرح نہایت اطمینان کا افطور مہینوں کا ہوتا، مگر اس سفر میں چونکہ میرے والد صاحب ساتھ تھے اس لیے اعلیٰ حضرت کو مشقت تو بہت اٹھانی پڑی، لیکن سفر بہت
بہت طویل اور اپنی عادت شریفہ کے خلاف عجلت کا ہوا، جس پر مجھے بہت قلق ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت میرے والد صاحب سے فرمایا کہ یوں جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پنجاب کا سفر ہو تو حضرت بھی فرما لے۔ بہت سے مشتاق ایسے ہیں جو آ نہیں سکتے۔ حضرت گنگوئی کے خدام بھی بہت پہلے ہیں، جناب کی زیارت کے بھی مشتاق ہیں۔ میرے والد نے 3 شرطوں کے ساتھ قبول فرمایا۔ پہلی شرط کہ سفر میں جو نقد ادایا آئے تو وہ میرے والد صاحب کے کھانے پینے اور کپڑے قسم کی جو اشیاء ہوں وہ حضرت کی۔ دوسرا یہ کہ ہر جگہ پر کھانے اور آرام کرنے میں میرے والد صاحب آزاد ہوں گے، حضرت کے پابند نہ ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ میں واپسی میں امرکابی کا پابند نہیں ہوں، جہاں سے میرا جی چاہے گا واپس آؤں گا۔ حضرت نے شرط منظور کی۔ یہ ناکارہ بھی ہمرکاب تھا۔ پہلی منزل یہاں سے امبالہ ہوئی، حافظ صدیق صاحب کے مکان قیام ہوا۔ اس کے بعد خانپور، لدھیانہ، جگراؤں، رائے پور، گوجران تک یہ سفر ہوا۔ ہر جگہ جہاں جانا ہوتا سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صاحبزادے اور حضرت کا بستر الگ کر دو۔ پہلے چارپائی اور بستر وغیرہ بچھوا کر میرے والد صاحب کو وہاں لٹوا دیتے۔ یہ ناکارہ شوق میں حضرت کے ساتھ رہتا۔ ہر جگہ پر ہزاروں کا مجمع حضرت کو گھیر لیتا۔ مصافحہ اور بیعت کی اس قدر بھرمار ہوتی کہ کچھ انتہا نہیں۔ کھانا تو میرے والد صاحب کو علیحدہ کھانے کی نوبت نہیں ہے، اس میں تو اعلیٰ حضرت کی شرکت ہوتی، لیکن لیٹنے میں کبھی ساتھ نہ ہوا، اور اعلیٰ حضرت کو بعض مرتبہ تو کئی دن رات لیٹنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ رت اور بیل گاڑیوں میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور تیسرے گاؤں، بعض مرتبہ تو 24 گھنٹے میں 3-4 گاؤں نمٹا دیتے۔ میں تو بچہ تھا، کیا تکتا، مگر اعلیٰ حضرت کو سروں پر تکان اس قدر محسوس ہوتی کہ کچھ حد نہیں، اور تکان کا کیا قصور، صبح کی نماز پڑھ کر ایک جگہ سے چلے اور خدام و شاک سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کے دونوں اطراف پر خوشی خوشی جھومتے، بھاگتے، دوڑتے چلتے تھے۔ دوسرے گاؤں میں پہنچے تو میرے والد صاحب تو لیٹ جاتے اور اعلیٰ حضرت شاک کے ہجوم میں بیٹھ جاتے۔ کہیں لسی کا دور، کہیں چائے کا دور چلتا۔ حضرت تو 1-2 گھونٹ پی کر چھوڑتے، مگر مجمع کی کثرت کی وجہ سے چائے کا دور بھی دیر تک چلتا اور لسی بھی، مگر حضرت کو سرو اتنی دیر مصافحہ اور بیعت سے نمٹ کر اگلی منزل کے لیے گاڑی میں تشریف رکھتے۔ یہ ناکارہ کبھی حضرت کو سرو کی گاڑی میں ہوتا اور کبھی اپنے والد صاحب کی۔ اسی سفر میں رائے پور گوجرا میں حضرت مولانا احمد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح بھی میرے والد صاحب نے پڑھایا۔